قرآن کو جو ضروری ہے، اگر اس کے ایک حصے کو مانیں گے، ایک کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہ وعید ہے، دنیا میں رسوائی، ذلت، اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ تو رضاوہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف قرآن پر ہے یا حدیث پر بھی ہے؟ بنیادی بات پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر اور سورۃ الناس کے سین تک یہ مکمل محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، اس میں کوئی حصہ ضعیف نہیں، اس میں کوئی حصہ قوی نہیں، جبکہ حدیث کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے درجات ہیں، اس میں کوئی مستند ہے پوری طریقے سے، کوئی نہیں ہے، کسی پر جرح ہوئی ہے، کسی کو ضعیف کہا گیا، کسی کو حسن کہا گیا، کسی کو حسن لغیر ہی کہا گیا، کسی کو حسن لذات ہی کہا گیا۔ یہ درجے بندیاں محدثین نے قائم کی ہیں۔ لہذا حدیث وہ شے نہیں ہے جس کے ایک ایک حرف کو آپ سمجھے کہ وہ آپ کے لیے لازم ہو گیا، اس میں تو غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اس کے اندر تحقیق و تفتیش ہمارے محدثین نے بھی کی ہے، پھر اس سے اخذ اور استنباط کرنا پڑے گا۔ بعض احادیث ایک دوسرے سے جب ٹکرا جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک کوئی سجدہ نہیں۔ اب کیا کرے، ایک شخص عصر کے بعد آیا ہے، عصر پڑھ چکا ہے وہ اپنی، اگر تو ابھی عصر بھی نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ کہ 2 رکعت پہلے وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے، پھر عصر ادا کر لے۔ عصر وہ پڑھ چکا، اب کیا کرے؟ اب اس میں پھر فقہ کو اصول بنانے پڑے ہیں کہ ایک نہیں ہے، ایک امر ہے، کس کو مقدم کیا جائے گا، اس کے بنا پر اختلافات بھی ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو آیت ہے اسے تو آپ 100% منطبق کیجئے صرف قرآن پر، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے۔ حدیث میں بہت سی چیزیں محدثین مانتے ہیں کہ روایت بالمعنی ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی واقعہ ہوا ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اسے حضرت عمر بیان کر رہے ہیں تو اس میں ترتیب مختلف ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں تو کچھ مختلف ہے، اور حضرت عباس بیان کر رہے ہیں، اب ابن عباس عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں تو مختلف ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں تو مختلف، ایک ہی واقعہ، اس لیے کہ وہ حدیث جبرائیل کا واقعہ 2 دفعہ نہیں ہوا ہے، ایک ہی واقعہ ہے، 4 راوی بیان کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہو گیا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے قرآن کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے ایک فرق جو ہے جو بھی ان کے درمیان ہے اس کو برقرار رکھیے۔ البتہ حدیث یا سنت یہ قرآن مجید کی مستند شرح ہے، ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اسی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا ہے، یہ اپنی جگہ پر بات ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں